بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورہ نور کی آیت نمبر 10 تک تفسیر ہو چکی تھی۔ آج سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ جیسا کہ اس سے قبل میں نے بتایا تھا کہ یہ مشہور واقعہ جو صدیقہ بنت صدیق، عائشہ صدیقہ بنت صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما، جن پر تہمت لگائی گئی تھی، جن کی برات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمان سے نازل فرمایا۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کا انجام اس سے قبل کی آیتوں میں بتلا دیا گیا کہ جو تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کریں۔ اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتے ہیں تو پھر انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیان کا طریقہ بتلایا۔ پھر اس کے بعد ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی چہیتی بیوی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ان کے پاس رہنا پسند کرتے تھے، اور یہاں تک کہ وہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی۔ امہات المؤمنین یعنی مومنوں کی ماں انہیں قرار دیا گیا، جن کے تعلق سے اس طرح کی بدگمانی پھیلائی گئی کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 1 مہینے تک تکلیف اٹھانا پڑا۔ آئیے ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 11 سورہ نور کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ بے شک جن لوگوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی ہے وہ تم ہی میں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے، چھوٹا سا فرقہ، ایک چھوٹی سی جماعت، چند لوگوں پر مشتمل ایک جماعت ہے۔ تم لوگ اس بہتان تراشی کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ بہتان لگائی گئی، عائشہ رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو تکلیف پہنچی، اور سب سے بڑھ کر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کیوں؟ جو تکلیف تم لوگوں نے برداشت کی ہے اس پر تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب جن لوگوں نے تہمت لگائی ان کا کیا ہوگا؟ تو آگے کہا، ان میں سے ہر آدمی کو اپنے کیے کے مطابق، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو الزام لگایا، جو تہمت لگائی، ان کے کیے کے مطابق گناہ ہوگا۔ اور ان میں سے جس نے اس افطرا پردازی کی ابتدا کی، یعنی جس نے سب سے پہلے اس سلسلے میں زبان کھولی، جس نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بدگمانیاں لوگوں کے ذہنوں میں پھیلائی، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب آتے ہیں اس تفصیلی واقعے کو پہلے ہم جانتے ہیں، پہلے مختصراً ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں تفصیل بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور اہل سنن، یعنی سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان سبوں نے روایت کیا ہے، جو 18 آیتوں پر مشتمل شان نزول ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہاں پر صاحب کتاب مفسر نے اس کا خلاصہ پیش کیا ہے کہ سن 6 ہجری سے پہلے جو پردے کی فرضیت، ابھی پردہ فرض نہیں ہوا تھا، مطلب مسلمان عورتوں پر پردہ واجب نہیں تھا، سن 6 ہجری میں تقریباً پردہ واجب ہوا، پردہ فرض کیا گیا۔
اس کے بعد غزوہ بنی المستلق، غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جنگ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے۔ بنی المستلق ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے سے لڑنے کے لیے جب گئے تو رابغ ایک علاقے کا نام ہے، ایک پلیس ہے، آج بھی مکہ اور مدینہ کے درمیان روڈ پر بورڈ نظر آتا ہے، ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے اس علاقے کو۔ رابغ کا ایک علاقہ ہے جو مدینہ منورہ اور جدہ کے درمیان واقع ہے، راستے میں پڑتا ہے۔ واپسی میں ایک رات مدینہ منورہ کے قریب پڑاؤ ڈالا آپ نے، واپس ہو رہے تھے وہاں سے غزوہ بنی المستلق سے، تو راستے میں وہاں رات میں رک گئے، صبح کو روانہ ہوئے۔ روانگی سے قبل ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے گئی، قضائے حاجت ضرورت کے لیے گئی، تو ان کا ہار ان کے گلے سے گر گیا۔ جب ان کو پتہ چلا تو اس کی تلاش کرنے لگی، یہاں تک کہ قافلہ روانہ ہو گیا، مطلب جو قافلے والے تھے وہ سب وہاں سے نکل چکے تھے۔ لوگوں کو ان کا خالی ہودج اونٹ پر یہ سمجھ کر رکھ دیا لوگوں نے کہ وہ اس کے اندر بیٹھی ہیں۔ اس کی تفصیل میں اگر ہم جاتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس سفر کے تعلق سے بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں جانا ہوتا تو اپنی بیویوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے قرعہ ڈالتے، یعنی چٹھی اچھالتے تھے، نام لکھتے تھے، نام لکھا کر اس میں جس کا نام آیا ان کو اپنے ساتھ سفر میں لے کر جاتے تھے۔ اس غزوے میں، غزوہ بنی المستلق میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام نکلا۔ وہ آگے بیان کرتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ روانہ ہو گئی اور یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے، جیسے یہاں بھی بات گزری، پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے، یعنی اس سے پہلے پردے کا حکم نہیں تھا، بے پردہ مسلمان عورتیں چلنا پھرنا سب کچھ کیا کرتی تھیں۔ بعد میں جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ تھا، یہ ان کی رائے تھی کہ عورتوں کے لیے پردے کا انتظام ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس رائے کے مطابق قیامت تک کے لیے عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب وہ بیان کرتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہ غزوے میں ہم گئے، جنگ ہوئی نہیں ہوئی اس کی تفصیل تو بہت کم ملتی ہے، لیکن واپس ہونے کی جب بات آئی تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار جو گلے میں تھا وہ نگینوں سے بنا ہوا ایک ہار تھا۔ وہ دراصل رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے گئی تھی، واپس آئی تو دیکھا گلے میں ہار نہیں ہے، تو پھر واپس ہار ڈھونڈنے کے لیے گئی، اور ہار ڈھونڈنے میں اتنا مصروف اور اتنا مگن ہو گئی تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ قافلے والے ہیں یا چلے گئے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں چلا، وہ قافلہ نکل پڑا۔ اور جو لوگ ہودج کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے پچھلے زمانے میں شادی اور بارات کے موقع پر دلہن کو جو ڈولی میں بٹھایا جاتا تھا اس کو ہودج کہا جاتا ہے۔ ڈولی کے اندر اس کو بٹھایا جاتا تھا اور اس کو چار طرف سے لوگ اس کو اوپر اٹھا لیتے تھے، تو اس کو ہودج کہا جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں اس ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھا جاتا تھا، پھر وہ اونٹ سفر طے کرتا تھا۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی دبلی پتلی تھی کہ ان کا وزن ویٹ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا، اس میں ہے یا نہیں ہے کچھ پتہ نہیں چلا، رکھنے والوں نے سمجھا شاید اس کے اندر ہے۔ اما عائشہ اس کے بارے میں تفصیلی طور پر یہ بیان کرتی ہیں کہ اس زمانے میں کھانے کے لیے زیادہ کچھ نہیں تھا، عورتیں بہت ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھی، کھانے کو بہت کم ملتا تھا، جانتے ہیں آپ 3 دن تک فاقے کرنا پڑتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا ہوا کرتا تھا۔ ایسے دور میں عورتیں بہت دبلی پتلی ہوا کرتی تھیں، اور ان کو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اٹھا کر رکھا گیا ہودج کو ان کے، تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں اما عائشہ ہے یا نہیں ہے، لوگوں نے سمجھا ہے اور پھر قافلہ نکل پڑا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا جب واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ تو چلا گیا، اب کیا کریں، تو وہ وہیں پر بیٹھ گئی۔
کہنے لگی کہ یہاں نہ کوئی سننے والا ہے نہ کوئی جواب دینے والا ہے. تو وہیں پر بیٹھ گئی اور انہیں یقین تھا کہ قافلے والے جب محسوس کریں گے کہ میں ہودج کے اندر نہیں ہوں تو پھر واپس پلٹ کر اسی جگہ پر آئیں گے، تو میں جگہ کیوں بدلوں، اسی جگہ پر بیٹھ کر انتظار کرتی ہوں. اور اس زمانے کا ایک طریقہ تھا، جب مسافر لوگ ایک جماعت کی شکل میں سفر کے لیے نکلتے تو ان میں سے ایک آدمی کو اس بات کا نگران بنایا جاتا یا ڈیوٹی لگائی جاتی کہ قافلہ نکلنے کے بعد پھر واپس وہ ری چیکنگ کہ کوئی چیز چھوٹ گئی ہے نہیں چھوٹی ہے کیا ہے، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، وہ ڈھونڈنے کے لیے وہ جاتا اور وہ جا کر واپس لے کر آتا. تو اس وقت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جو اس وقت اس کام پر مامور تھے، وہ واپس ڈھونڈنے کے لیے آئے تو دیکھا اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا سایہ دور سے نظر آ رہا ہے، لگ رہا ہے کہ کوئی انسان یہاں پر ہے. قریب آ کر دیکھا تو پہچان گئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی اس آواز پر جاگ گئی اور چہرہ چادر سے چھپا لیا. مطلب یہ ہوا کہ جب سو گئی تھی، وہ وہاں بیٹھے بیٹھے ان کو نیند لگ گئی تھی اور چہرے سے چادر ہٹ گئی تھی، وہ جیسے ہی چہرے پر نظر پڑی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تھا، تبھی تو وہ پہچان گئے کہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں اور پھر انا للہ پڑھا. اور اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم انہوں نے اس کے علاوہ کوئی اور جملہ نہیں کہا، اللہ کی قسم انہوں نے انا للہ کے علاوہ کوئی اور جملہ نہیں کہا. آؤ بیٹھو بات کرو کچھ نہیں، گئے اور اپنے اونٹ کو نیچے بٹھا دیا. اما عائشہ اس پر سوار ہو گئی اور وہ خود پیدل چلتے ہوئے قافلے تک پہنچے. قافلے والے دوپہر کا وقت تھا، دھوپ کا ٹائم تھا، وہ پڑاؤ ڈال کر، پڑاؤ کا مطلب ہے کہ وہ ایک جگہ رک گئے اور شامیانے جو خیمے ہوا کرتے تھے وہ ڈال کر آرام کرنے لگے، قیلولہ کرنے لگے. جب وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ سارا معاملہ طے تھا. منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ ظاہر میں مسلمان ہوا تھا، حقیقت میں وہ اندر سے مسلمان نہیں تھا. دراصل اس کی تکلیف یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اس کو مدینے کا سردار بنایا جانے والا تھا، اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، اس کو تاج پہنایا جانے والا تھا. لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور آپ نے شریعت نافذ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہاں کے امیر رہے، وہاں کے حاکم رہے، تو اس کی یہ تاج پوشی کا خواب چکنا چور ہو گیا. اس جلن میں، اس حسد میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دل سے نہیں لایا، بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے ظاہری طور پر زبان سے اسلام کا اقرار کیا اور ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے. اب یہ بہت بڑا موقع اس کے ہاتھ لگ گیا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہو کر آ رہی ہے اور یہ صفوان بن معطل جو ہے ساتھ میں آ رہے ہیں. تو اس نے کیا کہا، یہاں دیکھیے جملہ اس نے کیا کہا، آج یہ بچ کر نہیں آئی ہے. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. آج اس نے اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگا ڈالا. اس بات کو خوب ہوا دی اور بعض کمزور ایمان یا وہ لوگ جو اس کی باتوں میں آ گئے، صحابہ اور صحابیات میں سے 4 آدمی تھے جن کے نام کیا ہیں، زید بن رفاعہ، حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جہش. یہ 4 لوگ مسلمان تھے، منافق نہیں تھے، لیکن ان منافقوں کی باتوں میں آ گئے تھے، ان منافقوں کی باتوں میں آ گئے تھے اور یہ لوگ بھی اس طرح کی خبریں پھیلانے والوں میں شامل ہو گئے. اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، تمام صحابہ کرام کے گھروں میں شدید پریشانی، بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، حقیقت کیا ہے. واقعتاً جب اس طرح کی بات اللہ کے نبی کے گھرانے کے بارے میں آئے تو بہت تکلیف کی بات ہوتی ہے. ایک انسان، ایک معمولی انسان، وہ تو اللہ کے نبی ہے، ایک معمولی انسان اگر اس کی بیوی یا اس کی بیٹی یا کسی پر اگر الزام لگ جائے تو اس کا
اس کا سکون غارت ہو جائے گا، اس کی نیند برباد ہو جائے گی، اس کا چین برباد ہو جائے گا، اس کا کھانا پینا سب کچھ بند ہو جائے گا، پورے خاندان والے پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی یہ خاندان پر ہمارے آنچ آ رہی ہے، کس طرح کی یہ گھنونی حرکت ہو گئی ہے یا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، کس طرح کا یہ الزام لگایا جا رہا ہے، اس طرح ہر آدمی پریشان ہو۔ تو یہاں بھی تمام مسلمان پریشان ہو گئے، سب پریشان تھے کہ آخر اس واقعے کی سچائی کیا ہے۔ تو حالانکہ سب کو پتا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بری ہیں، لیکن چونکہ تہمت لگانے والے نے تہمت لگا ڈالی، یہاں مسلمانوں سے غلطی ہوئی۔ مسلمانوں سے غلطی کیا ہوئی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں ذکر کیا ہے کہ مسلمان پہلی فرصت میں انہیں یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ تو الزام ہے، جیسے یہاں پر آئے تھے لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افک مبین۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو مسلمان مردوں اور عورتوں نے اپنے ہی جیسے مسلمان مردوں اور عورتوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ سننے والے مومن ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں، اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بھی کون ہے؟ وہ بھی مومن مرد ہیں، یعنی وہ بھی مومن، جیسے صفوان بن معطل مومن ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مومنہ ہیں۔ تو اپنے ہی جیسے لوگوں کے بارے میں جب اس طرح کی بات کہی جا رہی تھی تو مسلمانوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کھلم کھلا بہتان ہے؟ ہونا کیا چاہیے؟ ادب یہ سکھلایا گیا اس آیت میں کہ ایک مسلمان کو جب کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں کہا جائے، بتایا جائے، اس کا کوئی عیب اس کے سامنے ظاہر کیا جائے، تو ایک اچھے مسلمان کی علامت ہونی چاہیے کہ وہ فوراً اس کا انکار کر دے اور کہے کہ نہیں، وہ مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا ہے، وہ اچھا آدمی ہے، جب تک کہ گواہ نہ ہوں۔ یہاں مسلمانوں سے دوسری غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اس عبداللہ بن ابی بن سلول سے گواہ نہیں مانگے۔ اللہ نے اصول بتلا دیا ابھی پہلی جو اس سے پہلے کی آیتوں میں گزرا ہے کہ 4 گواہ پیش کرے۔ الزام لگانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے۔ اب یہ عبداللہ بن ابی بن سلول 4 گواہ کہاں سے لائے گا؟ اس کے پاس تو کوئی گواہ ہے ہی نہیں۔ اس نے تو ظاہری طور پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سوار ہو کر آتے ہوئے دیکھا اور ان کی اس اونٹ کی نکیل کو صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ پکڑ کر لے آ رہے ہیں۔ ان دونوں کو اس حال میں سواری پر آتے ہوئے دیکھ کر اس نے الزام لگا ڈالا۔ تو یہ اس الزام کے متعلق مسلمانوں سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس سے گواہ نہیں مانگے۔ اگر وہ گواہ مانگتے کہ بھائی تو یہ جو بات کہہ رہا ہے، جو الزام لگا رہا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر، گواہ تو لے کر آ، 4 گواہ کہاں ہیں؟ تیرے پاس کوئی ہے گواہ؟ اگر وہ گواہ نہیں دیتا تو معاملہ واضح تھا، معاملہ بالکل واضح تھا، لیکن چونکہ انہوں نے اس سے گواہ نہیں مانگا اس لیے یہ معاملہ طول پکڑا اور بہت لمبا چلا، تقریباً 1 مہینے تک یہ تکلیف میں رہے۔ اب آئیے اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی تکلیف پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے مدینہ آنے کے بعد میں بیمار پڑ گئی، 1 مہینے تک بیمار رہی، اور اس دوران، اس ڈیوریشن میں لوگ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا لوگوں میں بڑا چرچا ہونے لگا، لیکن اس کا احساس اما عائشہ تک نہیں ہوا۔ اور اس وقت اما عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے صرف ڈاؤٹ ہونے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھوڑا بدل گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی بیمار ہوتی تو پہلے جس انداز سے میرا خیال رکھتے تھے اس انداز سے میرا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، صرف آتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور اتنا پوچھ لیتے ہیں کہ کیا حال ہے اور واپس چلے جاتے ہیں۔ مجھے ڈاؤٹ ہونے لگا، کیا بات ہے، پہلے جیسا میری خیر خیریت نہیں پوچھ رہے ہیں، پہلے جیسا میرا خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ مستح رضی اللہ عنہ جو یہاں پر ہیں، دیکھیے آپ، مستح بن اساسہ جن کا نام ہے، یہ تہمت لگانے والوں میں سے ہیں، یا تہمت لگانے والوں کا ساتھ دینے والوں میں سے تھے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا پورا خرچ اٹھایا کرتے تھے، ان کا پورا ماہانہ خرچ ان کا پورا اٹھاتے تھے۔ تو انہوں نے ان کی ماں ام مستح، جو کہ حضرت عائشہ کی قریبی رشتہ دار بھی لگتی ہیں، وہ دونوں مل کر ساتھ میں قضائے حاجت کے لیے، ٹوائلٹ کے لیے وہ گھر سے باہر نکلے۔ اما عائشہ اور مزید وضاحت کرتی ہیں کہ اس زمانے میں گھروں کے قریب جو ہے ٹوائلٹ نہیں ہوا کرتے تھے، دور ہوا کرتے تھے، بلکہ اس زمانے کی تو بات بہت دور کی بات ہے، پچھلے اگر آپ 50-60 سال پہلے چلے جائیں گے تب بھی جو ہے گھروں کے اندر ٹوائلٹ نہیں بنتا تھا، گھر کے بالکل آخری کونے میں بنایا جاتا تھا۔ آج کل تو بیڈ روم میں ہی بن جا رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں بدبو نہیں آنا، جنات وغیرہ یہ ساری چیزوں سے دور رہتے تھے، اور بڑی برکت بھی اس کے اندر تھی، خیر و برکت تھی، یعنی شیطانی حملوں سے، جنات سے، جادو سے، یہ ساری چیزوں سے لوگ بچ کر رہتے تھے۔ اور آج کے زمانے میں تو گھروں کے اندر بلکہ بیڈ روم کے اندر ہی اٹیچ باتھ روم آ گیا ہے، اب جنات روم کے اندر بھی ہیں، بیڈ روم کے اندر بھی ہیں، اور ٹوائلٹ کے اندر بھی ہیں، شیاطین کا وہ بسیرا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آج سہولیت کے پیش نظر گھروں کے اندر داخل کر لی گئی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس زمانے میں اس طرح دستور تھا، دور جو ہے آبادی سے دور جا کر قضاء حاجت کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت ام مستح ساتھ میں تھی، وہ بھی چلنے لگی تھی۔ واپسی میں یہ ہوا کہ ان کے پاؤں میں ان کی چادر الجھ کر وہ پھسل کر گر گئی، جس پر ان کی زبان سے یہ نکلا کہ مستح برباد ہو جائے۔ مستح کس کو کہہ رہے ہیں؟ بیٹے کو۔ اب ماں اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہے کہ مستح برباد ہو جائے۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں ارے ایسے شخص کو، اور یہاں دیکھیے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھولا پن، کہ کتنی بھولی بھالی تھی وہ، کہ انہوں نے کہا کہ ارے وہ تو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، غزوہ بدر میں جو بھی صحابی شریک ہوئے، اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ تم جو بھی عمل کرو تمہارا عمل معاف ہے، تم سب کو میں نے بخش دیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہاں پر اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی وہ تو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ام مستح نے، مستح رضی اللہ عنہ کی ماں نے کہا کہ ارے تم وہ باتیں نہیں سنی؟ کہا وہ کون سی باتیں؟ ارے تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں لوگوں میں چل رہی ہے۔ اب یہ سننا تھا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا مرض مزید بڑھ گیا اور وہ پریشان ہونے لگی۔ اب انہیں سمجھ میں آ گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف باہر سے ہی خیر خیریت پوچھ کر چلے جا رہے ہیں اور مزید کوئی حسن سلوک یا مزید پہلے جیسا خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول آئے، آ کر کہا کیسے ہو؟ تو کہا اما عائشہ نے مجھے میرے والدین کے گھر جانے کی اجازت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ کیا مقصد تھا اس کا اجازت لینے کا؟ تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ میرے ماں باپ کے گھر جاؤں گی تو مجھے وہاں سے ساری تفصیل ملے گی، کیا چل رہا ہے، کیا لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو گھر آئی، والدہ سے پوچھا، والدہ نے کہا بیٹی صبر کرو، بیٹی صبر کرو، جس عورت کی سوکنیں ہوا کرتی ہیں، جس عورت کی سوکن ہوا کرتی ہیں، اس طرح وہاں عام ہوتا ہے، اس طرح وہاں پر عام ہوتا ہے، یعنی سوکنے ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے یا جلن کی وجہ سے ایسا کر سکتی ہیں، اس طرح کا الزام لگا سکتی ہیں۔ انہوں نے سوکنوں کی طرف اشارہ کر دیا، ماں ہے، ماں ہونے کے ناطے اس طرح کی بات ہو سکتی ہے۔ اور اس وقت انہوں نے جب سنا اس بات کو تو رات بھر روتی رہی، رات ہو گئی، گزر گئی رات، صبح ہو گئی، رو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آئے تب بھی رو رہی ہیں، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق شروع کر دیتے ہیں، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی واقعہ کیا ہے۔ کئی صحابہ سے بلا بلا کر پوچھتے ہیں کہ آپ کیا جانتے ہیں آپ؟ جیسے سب سے پہلے تو علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو بلا کر سارا معاملہ پوچھا۔ اس وقت وہی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت اسامہ بن زید نے مشورہ دیا تھا کہ وہ آپ کی اہلیہ ہیں اور وہ اس تہمت سے بری ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کتنا تعلق تھا، اور انہوں نے آگے عرض کیا اللہ کے رسول وہ آپ کی بیوی کے بارے میں خیر و بھلائی کے سوا اور کسی چیز کا علم نہیں ہے۔
البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اتنا کہا تھا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی ہے، عورتیں ان کے علاوہ اور بھی بہت ہیں. یعنی ان کی مراد یہ تھی اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو حضرت عائشہ کو چھوڑ دیں، چھوڑ کر اور عورتیں بہت ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تو کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، کسی اور عورت سے شادی کر لیں. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو بلایا تھا. یہ بریرہ کون ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آزاد کردہ لونڈی ہیں، باندی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کا وہ اگریمنٹ پورا کیا تھا جو انہوں نے اپنے آقاؤں سے کیا تھا. بریرہ رضی اللہ عنہ کسی کے پاس غلام تھی، باندی تھی، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے اگریمنٹ کر لیا تھا ماہانہ اتنے پیسے دے کر میں آزاد ہو جاؤں گی. اور وہ پیسے دینے میں مدد کرنے والی خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی. بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر پوچھا، کیا تم نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تم کو شبہ ہوا ہو، کوئی ڈاؤٹ آیا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جس پر میں عیب لگا سکوں. البتہ ایک بات ضرور ہے کہ وہ کم عمر لڑکی ہیں. کتنی عمر میں شادی ہوئی تھی حضرت عائشہ کی؟ 6 سال میں نکاح ہوا، 9 سال میں رخصتی ہوئی، اور 9 سال مدینے میں رخصتی ہوئی. اور یہاں آپ دیکھیں گے تقریباً 6 ہجری، 9 اور 6 15 سال، تقریباً جو 15-16 سال کی عمر کا یہ واقعہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس وقت عمر 15-16 سال کے آس پاس تھی. تو وہ یہ کہتی ہیں بریرہ رضی اللہ عنہا کہ وہ اتنی جو نا بھولی بھالی ہیں کہ آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں. اتنے میں کوئی بکری آ جاتی ہے یا پرندہ وہاں آ جاتا ہے اور ان کا گوندا ہوا آٹا کھا جاتا ہے. یعنی اتنی بھولی ہیں، ان کو دنیا کچھ نہیں معلوم، یہ سارے گناہ، یہ ساری بے حیائیاں، یہ ساری باتیں نہیں معلوم، وہ بہت بھولی بھالی ہیں. آگے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، الغافلات المؤمنات، مومن ہیں اور بھولی بھالی ہیں، دنیا سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بھی حال، ایسا ہی حال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تھا. اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے عبداللہ بن ابی بن سلول کی شکایت کی. وہاں سے اٹھ کر بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے مسلمانوں، ایک ایسے شخص کے بارے میں کون میری مدد کرتا ہے جس کی اذیت رسانی اب میرے گھر پہنچ گئی ہے. یعنی اب وہ تکلیف اس قدر دے رہا ہے کہ میرے گھر کے معاملے میں بھی، میرے پرسنل معاملے میں، یہاں تک کہ میری بیوی جو کہ پاک دامن ہے، اس کے باوجود اس نے اس پر الزام لگایا ہے. آپ نے یہاں پر اس آدمی کا نام نہیں لیا، لوگ سب جانتے تھے کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول، میں آپ کی مدد کروں گا. اگر وہ شخص قبیلے دوس سے تعلق رکھتا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اگر وہ ہمارے بھائی یعنی خزرج کا کوئی آدمی ہے تو آپ ہمیں حکم دیں، تعمیل میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. یعنی آپ اگر قتل کرنے کا حکم دیں گے تو ہم ایسے آدمی کو قتل کر دیں گے. معاملہ طول پکڑتا گیا، یہاں تک کہ بہت آپس میں دونوں قبیلوں کے درمیان بات بہت بڑھ گئی، اور اسی طرح منافقین بھی کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خاموش کرنے لگے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس دن بھی میں برابر روتی رہی، نہ آنسو تھمتا تھا اور نہ ہی نیند آتی تھی. دوسرے دن صبح ہوئی، میرے والدین میرے پاس تھے. 2 راتیں اور 1 دن مجھے مسلسل روتے ہوئے گزر گیا تھا. 2 رات اور 1 دن کنٹینیو رونے میں گزر گیا، اور اس عرصے میں نہ مجھے نیند آئی نہ آنسو تھمے. والدین سوچنے لگے کہ کہیں روتے روتے میرا دل نہ پھٹ جائے. انہوں نے بیان کیا کہ ابھی وہ اسی طرح میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں روئے جا رہی تھی کہ قبیل انصار کی ایک خاتون اندر آنے کی اجازت چاہی. میں نے اندر آنے کی اجازت دی، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی. ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور بیٹھ گئے. انہوں نے کہا، جب سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی اس وقت سے اب تک اللہ کے رسول میرے پاس نہیں بیٹھے. حضرت عائشہ کے پاس اس وقت تک نہیں آئے تھے. آپ نے 1 مہینے تک اس معاملے میں میرا انتظار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، پھر فرمایا، اے عائشہ، تمہارے بارے میں مجھے اس طرح کی خبریں پہنچی ہے. اگر تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات خود کر دے گا، لیکن اگر تم سے غلطی سے گناہ ہو گیا ہے
تو اللہ سے دعائے مغفرت کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات ختم کر دیے تو میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے جیسے قطرہ بھی اب باقی نہ رہا۔ میں اپنے والد سے کہنے لگی کہ آپ میری طرف سے اللہ کے رسول کو جواب دیجیے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کیا کہنا ہے۔ پھر آپ نے اپنی والدہ سے کہا، اماں عائشہ نے کہا اماں آپ میری طرف سے کچھ جواب دے دو۔ پھر انہوں نے بھی یہی کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم میں کیا بات کروں۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا پھر میں خود ہی بولنے لگی، اس وقت میں کم عمر لڑکی تھی، میں بہت زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھا تھا، خدا کی قسم میں تو یہ جانتی ہوں کہ ان افواہوں کے متعلق جو کچھ آپ لوگوں نے سنا ہے وہ آپ لوگوں کے دل میں جم گیا ہے اور آپ لوگ اسے صحیح سمجھنے لگے ہیں۔ اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان تہمتوں سے بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں واقعی بری ہوں تو آپ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، لیکن اگر میں تہمت کا اقرار کر لوں حالانکہ اللہ کے علم ہے کہ میں اس سے قطعاً بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق کرنے لگیں گے۔ یعنی اگر میں برات کا اظہار کروں تو نہیں مانیں گے، اگر میں گناہ کا اقرار کر لوں تو آپ لوگ مان لیں گے۔ اللہ کی قسم میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کوئی مثال نہیں سوائے یوسف کے والد کے اس ارشاد کی جو انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ کیا معنی ہے؟ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا بھائیوں نے اور آ کر جب کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، اس طرح کی باتیں ہیں، تو اس وقت یوسف علیہ السلام کے والد نے کیا کہا تھا؟ صبر جمیل، اب صبر ہی بہتر ہے، صبر ہی اچھا ہے، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی میری مدد کرے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ نے یہ جملہ کہہ کر اپنا رخ پھیر لیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ مجھے پورا یقین تھا کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ میری برات ضرور کرے گا۔ خدا کی قسم مجھے اس بات کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی وحی نازل فرمائے گا کہ جس کی تلاوت کی جائے گی۔ میں اپنی حیثیت اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل فرمائے، البتہ مجھے اس کی توقع ضرور تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے متعلق کوئی خواب دکھایا جائے گا یا آپ پر وحی بھیجی جائے گی، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت نازل کر دے گا جو قیامت تک پڑھی جائے گی، قیامت تک میری برات کا اظہار کیا جائے گا۔ ساتوں آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برات کا اعلان کر دیا، آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، جیسا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا تھا وہ یہ تھا، اے عائشہ اللہ نے تمہیں بری قرار دیا ہے۔ میری والدہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکر ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں ہرگز آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوں گی اور اللہ پاک کے سوا اور کسی کی تعریف نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی تھی وہ یہ تھی، کون سی آیت؟ وہی اوپر کی ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، وہاں سے لے کر پورا ایک رکوع تقریباً مکمل آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہینے کی اس تکلیف کے بعد دل کو سکون اور قرار پہنچا اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں برات نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اب اس کے بعد مسئلہ تھا ان چار لوگوں کا، یہ چار لوگ جو برات جو تہمت لگانے والوں میں شامل تھے، ان لوگوں کو سزا دینی تھی۔ ان لوگوں کو سزا، کون سی سزا؟ 80 کوڑے لگانا تھا۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی تہمت لگانے والے تو یہ لوگ نہیں تھے، تہمت لگانے والے تو کوئی اور تھے، یعنی کون تھے وہ؟ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا وہ تھا۔ یہ لوگ تہمت لگانے والوں کا ساتھ دے رہے تھے، ان کے ساتھ ساتھ ان کی حامی بھر رہے تھے۔ حسان بن ثابت بڑے مشہور اسلامی شاعر ہے، انہوں نے بہت ہی بہترین شاعری کی ہے اسلام کے بارے میں، اسلام کے دفاع میں۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اس میں 3 مرد ہیں، زید بن رفاعہ اور حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جہش۔ یہ حمنہ بنت جہش کون ہیں؟ زینب بنت جہش
جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، ان کی بہن ہیں حمنا بنت جہش، انہوں نے بھی اس الزام لگانے والوں کا ساتھ دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا ہی میں پاک کر دینے، چونکہ یہ مومن ہیں، پکے مومن ہیں، اور بعض تو ان میں سے جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے ہیں، تو ان کی اس گناہ کی سزا انہیں دنیا میں ہی دے دی جائے۔ ان چاروں کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگائے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول کو آپ نے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ یہاں دیکھیے آپ کیا ہے، توجیہ یہ بیان کی کہ جو مخلص مسلمان تھے، آپ نے چاہا کہ حد قائم کر کے ان کے گناہ مٹ جائیں، اور عبداللہ بن ابی کا گناہ اس کے کفر اور نفاق کے ساتھ اٹھا کر آخرت کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کو سزا اس لیے نہیں دی گئی چونکہ اس کو اس کے کفر اور نفاق، کفر پر بھی تھا، نفاق بھی تھا، اور ساتھ میں ساتھ یہ بھی گناہ کر رکھا تھا، تو یہ سارے گناہوں کی سزا اس کو اٹھا کر آخرت میں دے دی جائے۔ اس مقصد کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حد نہیں لگائی تھی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو جیسے یہاں ایک آیت میں اصول سکھلائے کہ جب بھی اس طرح کی بات کسی مومن کے بارے میں سننے میں آئے تو اس کا انکار کر دینا چاہیے پہلی مرتبہ، اور ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ مومنوں کے بارے میں ایک مومن کو اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اور بھی کئی اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے مومنوں کو کہ اس طرح کا جب واقعہ پیش آئے تو اس معاملے کو اچھالنے، اس معاملے کو ہوا دینے کے بجائے کرنا کیا چاہیے، اصولی طور پر لا کے اعتبار سے، اسلامی لا کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ افترا پردازوں نے اپنی سچائی پر 4 گواہ کیوں پیش نہیں کیے؟ افترا پرداز کس کو کہتے ہیں؟ الزام لگانے والوں کو، تہمت لگانے والوں کو۔ تہمت لگانے والوں نے اپنی سچائی پر، جو وہ الزام لگا رہے تھے، اگر وہ اپنے الزام میں سچے تھے تو پھر انہیں 4 گواہ پیش کرنا چاہیے تھا۔ 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ وہ جب 4 گواہ نہیں لا سکے تو وہی لوگ اللہ کے نزدیک پکے جھوٹے ہیں، ہم الکاذبون، وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ نے الزام لگانے والوں کو جھوٹا قرار دے کر اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات پر مزید 4 چاند لگا دیے کہ اما عائشہ بری ہیں، وہ پاک دامن ہیں، وہ سچی ہیں، وہ عفت والی ہیں، اور یہ لوگ جھوٹے ہیں جو گواہ پیش نہیں کیے۔ اگر سچے تھے تو گواہ پیش کرنا تھا۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر تم وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اس بارے میں تمہاری چینی گوئیوں کی وجہ سے تمہیں ایک بڑا عذاب آ پکڑ لیتا۔ یعنی یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تعلق سے آپ کے گھر کی عزت کو اچھالا جا رہا تھا، اور اس میں بعض مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل تھا تم پر، ورنہ اللہ کا عذاب پکڑ لیتا۔ یعنی اس طرح کی باتیں ایک نبی کے گھرانے کے بارے میں کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت تکلیف دی بات تھی، تکلیف دہ بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم پر عذاب نازل کرتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم و کرم کر رہا تھا اس لیے اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد آگے اصول مزید سکھاتے ہوئے اللہ نے کہا اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ اور جب تم لوگوں نے یہ جھوٹی خبر، جب تم لوگ اس بہتان کو ایک دوسرے سے نقل کرتے تھے، ارے انہوں ایسا بولے کہتے، انہوں ایسا سنے کہتے، انہوں ایسا، تو یہ جو کتے کی جو باتیں چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو ایک دوسرے میں تم لوگ جو ٹرانسفر کر رہے تھے باتوں کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اپنی زبان پر ایسی بات لاتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا۔ یہ کیسی بات تم لوگ کر رہے تھے، تم کو اس کا علم نہیں تھا۔
اور تم لوگ اسے ایک بہت معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ اس بات کو اللہ کے نبی کے گھرانے کے تعلق سے عزت کو اچھالا جا رہا ہے، اور تم اس طرح کی باتیں آپس میں بڑے مزے سے کر رہے ہو، اس کو معمولی سمجھ رہے ہو، حالانکہ اللہ کے پاس یہ بہت بڑی خطرناک بات تھی۔ اور جب تم لوگوں نے یہ جھوٹی خبر سنی تو کیوں نہیں کہا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ایسی بات کریں؟ تم مسلمان تھے، اللہ کے نبی پر تمہارا ایمان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتے ہوئے تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم ایسی بات نہیں کریں گے۔ اے ہمارے رب، تو تمام عیوب سے پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یہ بات تم کو کہنا چاہیے تھا، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے کہنا چاہیے تھا، لیکن تم لوگ ان کا ساتھ دینے میں شامل ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے مزید، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو، تم مومن ہو، تو دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہ کرنا۔ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اگر تم مومن ہو تو آئندہ دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر اس طرح کی باتیں آتی ہے تو فوراً یہ کہنا کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ نے اس طرح واضح طور پر قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کو نازل کر دیا، اور اس زمانے کے منافقین بھی مان گئے، لیکن آج کے منافقین جو شیعہ حضرات ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس برات کا انکار کرتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے میں آگے آگے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر، فرشتوں کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر، تمام انسانیت کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بری قرار دیا، اس کو یہ آج بدنام کر کے عائشہ فی النار کے نعرے لگاتے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں آپ کی معزز ترین بیویوں میں آپ کا شمار ہونے والا ہے، لیکن یہ بدتمیز لوگ، یہ بد اخلاق لوگ، یہ بے ایمان لوگ جو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تہمت لگاتے ہیں، اور ناچ گانا، کیک کاٹنا، اور اس کے ساتھ بے حیائی کی ساری محفلوں کا ارتکاب کرنا، متاع جسے زنا قرار دیا گیا، متاع کر کے اگریمنٹ نکاح کر کے وہ خود زنا کرتے ہیں، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر اس طرح کی تہمت لگاتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، ایکسپلین اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، تفصیل سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ جو معاملہ پیش آیا، اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ کی حکمت کیا ہے؟ ان منافقوں کے دل کا بغض ظاہر ہو جائے، اللہ کے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تعلق سے یہ لوگ کس طرح کی باتیں دلوں میں رکھ رہے تھے وہ اگل کر سامنے آ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو حکمت اللہ کی یہ بھی تھی کہ جنہیں تکلیف پہنچائی گئی، تکلیف پر صبر کرنے کا انہیں اجر مل جائے۔ معمولی ایک کانٹا اگر انسان کے جسم میں کہیں چبھ جاتا ہے اور اس پر وہ بندہ اگر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر لکھتا ہے۔ اتنی بڑی تکلیف کہ جس سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جس سے انسان کا سکون برباد ہو جائے، جس تکلیف کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسی تکلیف دی جائے، تو پھر اگر وہ اس پر صبر کر لیں، 1 مہینے تک صبر کر لیں، اور اللہ کے نبی ہیں وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المومنین وہ 1 مہینے تک صبر کر رہی ہیں، تو پھر یقیناً ضرور انہیں بہت بڑا اجر اللہ تبارک و تعالی دینے والا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ یقیناً جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بدکاری پھیلے،
بے حیائی کا رواج پا جائے۔ یہ آیت تو اس شان نزول میں نازل ہوئی تھی، لیکن قیامت تک کے لیے اس کا حکم عام ہے کہ جو لوگ بھی مومنوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کی تصویریں، بے حیائی کے ویڈیوز، بے حیائی کے گانے، بے حیائی کی چیزیں، چاہے وہ فون کے ذریعے پہنچائیں، چاہے محفلوں میں، شادیوں میں، دعوتوں میں، اور اپنی نجی محفلوں میں، فارم ہاؤس میں، جہاں کہیں بھی اس طرح کی بے حیائیوں کا ارتکاب کر کے دیگر مومنوں کو بھی، دیگر مسلمانوں کو بھی بے حیائی کی طرف ترغیب دلاتے ہیں اور انہیں بھی شامل کرتے ہیں، ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ انسان اگر اپنی جگہ خود گناہ کرتا ہے تو وہ تو ہے ہی گناہ، لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ گناہ میں دوسروں کو بھی شامل کر لے، دوسروں کو بھی شریک کر لے، اس گناہ کو دوسروں میں شیئر کر دے، تو پھر یہ گناہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ خود انسان اپنے اس گناہ سے معافی مانگ لے، لیکن جس گناہ کی طرف دوسروں کو ترغیب دلایا تھا وہ اس نے گناہ کرنے لگ گیا، اس کے بعد اور لوگ اس پر گناہ کرنے لگ گئے، تو جتنے لوگ گناہ کرتے جائیں گے ان تمام کا گناہ اس پر آئے گا، ان تمام کا گناہ اس پہلے آدمی پر آئے گا جس نے گناہ کی طرف لوگوں کو ترغیب دلائی تھی۔ ایک فوٹو شیئر کر دی، ایک بات شیئر کر دی، ایک میسج عام کر دیے، فارورڈ کر دیے، ہاں اس سے کتنا نقصان ہوگا اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے آگے اسی لیے کہا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کو سب معلوم ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتے، تم کو نہیں معلوم ہے کتنا بڑا نقصان ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ یقیناً بہت شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے، تو تمہیں سخت عذاب پہنچتا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ نرم ہے، شفقت کرنے والا ہے اور مہربان ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک مہینے کی تکلیف کے معاملے میں مومنوں پر عذاب نازل نہیں کیا، مومنوں پر عذاب نازل نہیں کیا، حالانکہ یہ بہت بڑی تکلیف کی بات تھی۔ اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی تکلیف پہنچائی گئی، اللہ کو تکلیف پہنچی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے کے بعد اس تکلیف کا حل، اس تکلیف کے بعد راحت، ان مع العسر یسرا، راحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا اور سکون پہنچا دیا، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دی کہ اب یہ معاملہ جو بتایا جا رہا ہے بہتان ہے، جھوٹ ہے، کھلم کھلا جھوٹ ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا ایسی نہیں ہے۔ یہ پورا ایک رکوع آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 20 تک 10 آیتیں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت بھی کی گئی اور اس کی تفسیر بھی کی گئی اور پورے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا، جس میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ ہمارے لیے درس ہے کہ جب کبھی، سب سے پہلے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آج تک بھی بعض مسلمانوں کا گروہ، منافقین کا گروہ، وہ گروہ جو شیعہ ہے، آج تک بھی اما عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگاتا ہے، اور ہمارے بعض مسلمان نادانی میں محرم کے مہینے میں ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، عزاداری میں اور یہ ماتم منانے میں اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو تعزیہ وغیرہ نکالنے کرنے میں، بٹھانے میں، اٹھانے میں، پٹکنے میں، کیا کیا وہ لوگ کرتے ہیں، وہ ساری چیزوں میں ہمارے بعض بھولے بھالے مسلمان ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے، اللہ کے صحابہ اکرام کو انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے، صحابہ اکرام کو انہوں نے قتل کیا ہے، اور کئی صحابہ اکرام یہاں تک کہ خود حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ہی قتل کیا، اور لوگوں میں جھوٹا پروپیگنڈا کر کے آج تک ماتم منا کر اپنی صفائی دینا چاہتے ہیں کہ ہم قاتل نہیں ہیں، قاتل کوئی اور ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اس طرح کی یہ حرکت کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں پہلے سزا دے رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے یہ اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں، اور کل قیامت میں ان کے لیے بہت بڑی سزا اللہ نے رکھی ہے۔ تو پہلے نمبر پر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اظہار کرنا چاہیے، برات کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اور ویسی سیرت ہمیں، ہماری خواتین کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو ایسی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ درس ملتا ہے
کہ جب کبھی کسی بھی مسلمان کے بارے میں کوئی اس طرح کی افواہ، کوئی اس طرح کی تہمت پھیلائی جائے، الزام لگایا جائے، خاص طور پر عورتوں کے تعلق سے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، چونکہ تہمت مرد پر لگانے کے مقابلے میں عورت پر بہت آسانی سے لگا دی جاتی ہے اور عورتیں بھولی بھالی ہوتی ہیں، انہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے اور وہ تہمت لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، ان کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو جب کبھی اس طرح کی تہمت کا معاملہ سامنے آئے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے جیسے مسلمان بھائی بہن پر جب تہمت لگے تو ان کے بارے میں جیسا اپنے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں ویسا ان کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر اس کو تہمت اور الزام کہنا چاہیے جب تک کہ 4 گواہ نہ لائے جائیں۔ گواہ اگر آ جائیں تو معاملہ الگ ہے، گواہ اگر نہیں ہے تو پھر وہ بہتان ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی بے حیائی، چوتھا سبق یہ ہے کہ کوئی بھی بے حیائی والی بات، میسج، فوٹو، ویڈیو، کامیڈی، کوئی بھی چیز دوسروں کو شیئر کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم معافی مانگ لیں لیکن یہ معافی نہ مانگے، یہ اور آگے شیئر کر دے، تو جتنے لوگوں تک وہ پہنچے گا، جتنے لوگ اس سے لطف اندوز ہوں گے، جتنے لوگ گناہ گار ہوں گے، ان تمام کے گناہ میں ہم بھی گناہ کے برابر شریک ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی بھی چیز آگے فارورڈ یا شیئر کرنے سے پہلے اگر وہ گناہ کی ہے تو آگے نہ بھیجیں، اگر وہ فائدے کی چیز ہے، مفید ہے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں کام آنے والی بات ہے تو اس کو ہی آگے فارورڈ کریں۔ یہاں تک آج کا درس رہا، اس میں اگر کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے مولانا؟ جی الحمدللہ صاحب۔ مولانا عمر ایک بھائی سوال ہے کہ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انشاءاللہ نہیں بولے تھے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رکا دیے تھے نا، وہی یہ بات اس سے ملتی ہوئی ہے نا، کچھ اور بھی ہے وہ اس میں انشاءاللہ کا معاملہ نہیں ہے۔ وہاں پر اس میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے 3 سوال پوچھے تھے، روح کے جی بارے میں سوال پوچھا تھا، ذوالقرنین کے بارے میں سوال پوچھا تھا، اصحاب کہف کے بارے میں سوال پوچھا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کل بتاؤں گا، کل ہاں بتاؤں گا، اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو درس دیا، آپ کو تنبیہ کی، کہا کہ نہیں ایسا اپنی طرف سے کوئی بات جس کا یقین نہ ہو خود سے نہ کہیں بلکہ انشاءاللہ کہیں، آپ کو سبق سکھایا گیا۔ یہ معاملہ الگ ہے، یہ معاملے میں آپ نے تحقیق کی، 1 مہینے تک آپ لگے رہے، لوگوں سے بلا بلا کر پوچھنے لگے، گھر میں کام کرنے والوں سے پوچھا، باہر والوں سے پوچھا، کہیں کوئی چیز اس طرح کی ہے تو پتہ چل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کر رہے ہیں، آپ اتنے بڑے معاملے میں کیسے اللہ سے دعا نہیں مانگیں گے؟ 1 مہینے تک آپ دعا بھی کر رہے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ڈائریکٹ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہیں کہا کیا تم سے ایسا ہوا، کب کہا؟ 1 مہینے کے بعد، جب اماں عائشہ اپنے گھر گئیں، سارا واقعہ ان کو معلوم ہو گیا، پتہ چل گیا۔ اللہ کے رسول کو بھی پتہ ہے کہ ابھی عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں علم نہیں ہے، باہر جو باتیں چل رہی ہے علم نہیں ہے اس کا، ان کو پتہ ہے، بس آ رہے ہیں خیر خیریت پوچھ لے رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ وہ وہاں جانے کے بعد جب ان کو پتہ چلا، وہ رو رہی ہیں، گھر کو آ کے دیکھا رو رہی ہے، ہاں تو ان کو معلوم ہو گیا، تو پھر پوچھا کہ کیا واقعی یہ سچا ہے؟ اگر سچا واقعہ ہے تو پھر توبہ کر لو، اور اگر یہ تہمت ہے، تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات نازل کر دے گا۔ تو انہوں نے کہا میں تو بس وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، اس معاملے میں صبر کرنا ہی بہتر ہے، اللہ تعالیٰ ہی تم جو باتیں کر رہے ہو اس پر میری مدد کرنے والا ہے۔ یہ جملہ کہہ کر انہوں نے اپنی بات کو رکھ دیا، اور پھر دوسرے تیسرے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل فرما کر اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کو اجاگر کر دیا۔ جی جزاک اللہ خیر مولانا۔ ویاکم۔